بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانصات یوم الجمعۃ والامام یخطب۔ یہ باب اس بیان میں کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی اختیار کرنا۔ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنصِتْ فَقَدْ لَغَا، اور اگر کسی نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی لغو حرکت ہے۔ وقال سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصت اذا تکلم الامام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ینصت اذا تکلم الامام، جب امام گفتگو کرے خطبہ دے تو ینصت، وہ خاموشی اختیار کرے۔ امام جب خطبہ دے، بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے نکل جائے تو تمام لوگوں پر خاموش رہنا واجب ہے، گفتگو کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو ذر غفاری، ابو دردہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر و حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم سے روایتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فهو کالحمار یحمل اسفارا والذی یقول له انصت لیس له جمعہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کفا لغوا اذا صعد الامام المنبر ان تقول لصاحبك انصت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً انہوں نے روایت کیا کہ فرمایا صح، وہ فرمایا ومن تکلم فلا جمعۃ لہ۔ اب حدیث مبارک سماعت فرمائیں۔ فرماتے حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت۔ فرماتے امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے حضرت عقیل سے، انہوں نے امام زہری سے، امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی سعید ابن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت، اگر تم جمعے کے دن اپنے ساتھی سے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو
اس وقت میں جب اپنے ساتھی سے یہ کہو انصت خاموش رہو، فقط لغوتا تو تم نے ایک لغو کام کیا، ایک لغو کام کیا۔ اذا قلت لصاحبک، صاحب سے مراد جلیس، پاس میں بیٹھنے والا۔ ہاں، اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خطبے کے وقت میں ہر ایک گفتگو سے باز رہنا ہے، اور انصت فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ساتھ پاس بیٹھنے والے شخص سے یہ کہا انصت خاموش رہو، تو حالانکہ خطبے کے وقت میں خاموش رہنے کا حکم دینا یہ امر بالمعروف ہے، لیکن یہ بھی لغو ہے۔ تو اب اگر جب یہ لغو ہے تو اس کے علاوہ اور جو گفتگو ہوگی وہ تو بدرجہ اولا لغو ہوگی۔ اب رہا یہ کہ خطبے کے وقت میں بات چیت کرنے سے ممانعت کی حکمت کیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ قائم مقام 2 رکعتوں کے ہے، تو جیسے نماز میں بات چیت کرنا جائز نہیں، ایسی اس کا جو نائب خطبہ ہے اس میں بھی بات چیت کرنا جائز ہے۔ اب خطبے سے پہلے بلکہ امام کے نکلنے کے ساتھ ہی خطبے کے لیے بات چیت کرنا ناجائز ہے، تو دلیل یہ ہے کہ حضرت علی و حضرت عبداللہ ابن عباس و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں یہ تخریج کی ہے کہ انہم کانوا یکرہون الصلاۃ والکلام بعد خروج الامام، کہ تینوں صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان امام کے نکلنے کے بعد نماز اور کلام کو ناپسند اور مکروہ جانتے تھے۔ اگلا باب، باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، یہ باب اس ساعت کے بیان میں ہے جو ساعت کے ساعت مستجابہ ہے جمعے کے دن، یعنی وہ ساعت کہ جس ساعت میں اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے ہر ایک بندے مومن کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، وہ ساعت مستجابہ ہے جمعے کے دن۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الحارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مسلمہ نے، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے ابو الزناد کا نام کئی مرتبہ گزر گیا، عبداللہ ابن ذکوان، انہوں نے عارج سے، عارج کون؟ عبد الرحمن ابن ہرمز۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کا دن کا ذکر فرمایا تو فرمایا فی ساعۃ، کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی، فرمایا کہ اس ساتھ میں جو بھی بندہ مسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو، یسأل اللہ تعالی شیئا، تو اس وقت اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے تو اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ وقت بہت مختصر ہے، وہ ساعت سعیدہ بہت مختصر ہے۔ لا یوافقها، سرکار نے فرمایا
کہ بالقصد اس ساعت کی تلاش میں تھا اور اس ساعت میں دعا کی، یا اتفاق بالاتفاق یا اتفاقاً اچانک اس کی دعا اس ساعت میں ہو گئی، تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ دعا کس حال میں کرے اور وہ ساعت اس کو کس حال میں ملے، تو فرمایا وہ ہوا قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہو قائم۔ تو اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اگر قائم نہ ہو تو اس کا حکم یہ نہیں ہوگا۔ تو علامہ کرمانی نے فرمایا کہ مفہوم مخالف کی شرط یہ ہے کہ وہ غالب مخرج غالب میں کلام نہ ہو، اور یہاں پر چونکہ اکثر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے یہاں پر قائم کا ذکر ہے۔ ہاں، اب یہ فرمایا وہ ہوا قائم یصلی، تو یہاں پر قائم یصلی جو جملہ ہے اس پر ذرا توجہ رکھنا کہ یہاں پر قائم یصلی میں یصلی سے مراد نماز پڑھنا بھی ہو سکتا ہے اور دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا پابند اور اس کا عادی ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے کہ نماز پڑھنے کا عادی اور اس کا پابند ہو، ہمیشہ نماز پڑھتا ہو، جیسے ما دمت علی قائمہ۔ چلیے اب رہا یہ معاملہ کہ یصلی سے مراد دعا کرنا، یصلی سے مراد نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ساعت سعید سے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ ان اقوال میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ساعت سعید اس وقت ہے کہ جب کہ امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے لے کر غروب شمس تک۔ حالانکہ جب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو یہ وقت نماز کا نہیں ہے، ایسے ہی عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک یہ وقت نماز کا نہیں ہے نا۔ تو اب اس لیے یہاں پر یصلی سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ یصلی سے مراد دعا کرنا ہے، اور جن علماء نے کہا کہ یصلی سے مراد نمازی پڑھنا ہے، انہوں نے اس کی یہ تشریح کی کہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نماز پڑھنے والے کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ ابن سلام سے ہوئی اور میں نے ان سے یہ حدیث ذکر کی، تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ میں اس ساعت کو جانتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بتائیے وہ ساعت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عصر سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد کیسا ہو جائے گا؟ حالانکہ حضور نے یہ فرمایا لا یوافق عبد مسلم وهو یصلی، اور اس ساعت میں تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو فی صلاۃ؟ تو ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا فوذاک، تو یہی مراد ہے کہ وہ انسان نماز کے انتظار میں ہو، اس لیے کہ نماز کے انتظار میں ہونا یہ حکماً نماز ہی میں ہونا ہے۔ اب فرمایا لا، اس ساعت سعیدہ میں لا یسأل اللہ شیئا،
الا اعطاہ ایاہ، کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرے، شیئن یعنی شے سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کی جو مانگنا جائز ہے اور جن کی دعا کرنا جائز ہے، وہ مراد ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ایک روایت میں یسأل اللہ خیرا، اور ابن ماجہ کی روایت میں ما لم یسأل حراما، اور سعد ابن عبادہ کی روایت میں ہے ما لم یسأل اسمن او قطیعۃ رحم۔ چلیے، وہ اشارہ بیدہی، حضور نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہ وہ ساعت بہت کم ہے۔ اب رہا یہ، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک مختلف اقوال ذکر کیے۔ پہلا ایک قول یہ ہے کہ جب کہ مؤذن جمعے کے دن فجر کی اذان نماز کے لیے اذان پڑھے، ایک طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک، یا اور ایک قول یہ کہ طلوع شمس کے بعد اول جو ساعت ہے وہ ہے، اور ایک قول یہ کہ زوال شمس تک، زوال شمس کے بعد، اور ایک قول یہ کہ جب مؤذن جمعے کی نماز کے لیے اذان پڑھے، اور ایک قول یہ ہے کہ زوال شمس سے لے کر نماز جمعہ میں انسان کے آنے تک، اور ایک قول یہ ہے کہ زوال شمس سے لے کر امام کے نکلنے تک، اور ایک قول یہ ہے کہ امام کے خطبے کے لیے نکلنے سے لے کر نماز شروع کیے جانے تک، اور ایک قول یہ ہے کہ امام کے نکلنے سے نماز مکمل ہونے تک، اور ایک قول یہ ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک، اور ایک قول یہ کہ جب امام دونوں خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت، اور ایک قول یہ کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے اس وقت سے لے کر جب کہ امام نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے نہ اٹھے اس وقت تک، اور ایک قول یہ کہ عصر کے بعد سے لے کر آخر وقت تک، اور ایک قول یہ کہ سورج زرد ہونے سے غروب ہونے تک، اور ایک قول یہ کہ یہ عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے۔ تو بہرحال اس میں مختلف اقوال ہو گئے، اور اس سے ہمارے علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ان مختلف اقوال کو ذکر فرمانے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ ان میں زیادہ صحیح اور معتمد اور مشہور قول یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھے تو اس وقت سے لے کر نماز پوری ہونے تک، اور دوسرا یہ کہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، ان دو قولوں کی ترجیح کی ہے۔ پہلے قول کی تائید مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ ساعت امام کے منبر پر بیٹھنے اور نماز پوری ہونے کے درمیان ہے، اور دوسرے قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام مالک نے موطا میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں، نسائی شریف میں، ابو داود میں ذکر کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن سلام سے ملاقات کی، جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی، تو انہوں نے
بتایا کہ یہ جمعے کے دن کی آخری ساعت ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس ساعت کا وقت معین نہیں، پورے دن میں کسی بھی وقت یہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ قائما یصلی میں یصلی سے مراد نماز کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ معنی مجازی نماز کا انتظار کرنا۔ اب اگلا باب ہے باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا، اذا نفر الناس عن الجمعۃ فی صلاۃ الجمعہ، جب جمعے کی نماز میں لوگ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں، فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، تو امام اور جو لوگ امام کے ساتھ باقی رہ گئے ان کی نماز جائز اور درست ہوگی۔ اب امام بخاری اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ انعقاد جمعہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں آ گئے وہ آخر تک باقی رہیں، یہ صحت جمعہ کی شرط نہیں ہے۔ حدثنا معاویۃ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی معاویہ ابن عمر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی زائدہ نے، وہ حسین سے، انہوں نے روایت کی سالم ابن ابی جعد سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جابر ابن عبداللہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی درمیان ایک اونٹوں کا قافلہ آیا، تحمل طعاما جس پر غلہ لدا ہوا تھا، فالتفتوا الیہا تو لوگ اس کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 افراد باقی رہ گئے۔ تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِذَا رَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب وہ تجارت یا کسی دلچسپی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں کھڑا چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں، یعنی خطبے میں۔ اب اس حدیث کی توضیح میں مختلف توضیح ہیں، اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ان اقوال کے ذکر سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو 12 لوگ رہ گئے تھے، صرف 12 لوگ جو باقی رہے تھے اور باقی لوگ چلے گئے تھے، تو اس تعلق سے ایک روایت علامہ عینی نے ذکر فرمائی ہے مقاتل ابن حبان سے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیدین کے مثل جمعہ خطبے سے پہلے پڑھاتے تھے، اور خطبے کا جمعہ بھی خطبے کی نماز کے بعد تھا۔ اب
جمعے کی نماز ہو چکی تھی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، اور ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ان دحیہ قدما بتجارتی، کہ دحیہ اپنا مال تجارت لے کر مدینے میں آ چکے ہیں۔ اور تو اب نماز جمعہ ہو چکی تھی اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ خطبے کے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے باقی لوگ چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا۔ تو حضور نے جمعے کے دن خطبے کو مقدم کیا اور نماز کو مؤخر کیا۔ اب اس کے بعد تو عالم یہ تھا کہ اگر کسی کی نخسیر پھوٹ جاتی یا حدث طاری ہو جاتا تو اس نہیں کے بعد یہ عالم تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لیے بغیر مسجد سے خارج نہیں نکلتا، بلکہ اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اجازت لیتا۔ اچھا، اور تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تراکو کا قائمن میں حالت نماز میں چھوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ خطبے کے وقت میں چھوڑ کر جانا مراد ہے۔ اور اس وقت میں یہ گناہ بھی نہیں تھا، جیسے میں نے توضیح کی کہ نماز جمعہ ہو چکی تھی اور خطبہ چھوڑنے میں انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ تو اس توضیح کی بنیاد پر بہت سارے اشکالات دفع ہو جاتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ تو قائماً سے مراد قائم فی الصلاۃ نہیں ہے، بلکہ قائم فی الخطبہ ہے۔ اب جو افراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، تو ان افراد میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ ہاں، اور جب اگلا جمعہ آیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی۔ ہاں، اب ان میں حضرت رہنے والوں میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عبداللہ ابن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم یہ بھی تھے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ ان کے 12 افراد کے علاوہ 2 عورتیں بھی تھیں۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر لوگ جمعے کی نماز میں امام کو چھوڑ کر چلے جائیں اور اتنے لوگ باقی رہ جائیں کہ جن کے ساتھ میں جمعے کی نماز ہو جاتی ہے، تو یہ صحت جمعہ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک صحت جمعہ کے لیے امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، اور امام صاحبین کے نزدیک امام کے علاوہ 2 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، اور امام ابراہیم نخعی کے نزدیک 1 آدمی سے بھی جمعہ صحیح ہو جاتا ہے، اور ربیعہ نے فرمایا کہ 12 مرد چاہیے، لیکن ہمارے امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ کے نزدیک امام کے علاوہ 3 مقتدی ضروری ہیں صحت جمعہ کے لیے۔ چلیے، اب رہا یہ معاملہ کہ صحابہ کرام
علیہم الرحمت والرضوان نے نماز یا نماز جمعہ کے خطبے کو چھوڑ کر کیسے ادھر کا رخ کر لیا؟ تو جواب یہ کہ یہ واقعہ ابتدا کا ہے۔ اس وقت صحابہ کو جمعے کی خطبے کی اہمیت معلوم نہ تھی اور غلے کی شدید حاجت تھی۔ ہاں، اب اگلا باب الصلاۃ بعد الجمعہ وقبلها، کہ نماز جمعہ کے بعد اور نماز جمعہ سے پہلے نماز کی کمیت کے بیان میں یہ باب ہے۔ فرماتے حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعد رکعتین وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ وبعد العشاء رکعتین وکان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین۔ فرماتے امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کی نافع سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے، عشاء کے بعد 2 رکعت اور جمعے کے بعد نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ ینصرف، یہاں تک کہ آپ مسجد سے گھر کی طرف آتے، فیصلی رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اب معجم طبرانی میں ایک روایت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے سے قبل بھی اور بعد بھی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ ابن حبان نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز سے پہلے کم سے کم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ نے فرمایا ہر فرض نماز سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم نے جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھی، ان کے درمیان فصل نہ فرمایا۔ اور یہ بھی ہے ابن ماجہ ہی کی روات میں سے ایک سے روایت طبرانی نے معجم کبیر میں اس زیادتی کے ساتھ کی ہے کہ اور جمعے کے بعد 4 پڑھتے تھے۔ اب رہا گیا یہ معاملہ کہ جمعے کے بعد کتنی رکعتیں ہیں، تو اس سلسلے میں اس حدیث میں 2 کا ذکر ہے، مگر ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے کے بعد نماز پڑھے تو چاہیے کہ 4 پڑھے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جمعے کے بعد 4 رکعت کی تعلیم دی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں 6 رکعت کی تعلیم دی۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ 6 پڑھی جائے تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے، اور یہی ہمارے یہاں پر مذہب مختار ہے۔ اب اگلا باب دیکھیں، باب قول اللہ عز وجل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
اس سے مراد کیا ہے؟ تو ایک بات مانا کہ جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو. انتشروا اور ابتغوا میں امر اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ جمعے کی اذان کے وقت میں جو امور دینیہ میں، امور دنیاویہ میں مشغولیت ممنوع ہو گئی تھی، اب اس کی اباحت کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ جب اقامت صلاۃ جمعہ کے لیے تمام کاموں سے روک دیا گیا تھا، لیکن جب تم نے نماز پڑھ لی اور تم فارغ ہو گئے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العزت کا رزق اور اس کا فضل تلاش کرو. ہاں، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی تجارت کے لیے یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. اسلام یعنی اب جو چیزیں تمہارے لیے منع تھیں اب وہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں. اب فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ میں روزی کمانا بھی داخل ہے، یا کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت بھی کرو، یا جنازے میں حاضر ہو اگر کوئی جنازہ تیار ہے، اور یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاؤ. ہاں، اور امام حسن بصری، سعید ابن جبیر اور مکحول نے یہ کہا کہ وابتغوا من فضل اللہ میں فضل اللہ سے مراد طلب علم ہے. ہاں، اب حدیث پاک سنیے. فرماتے ہیں حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد قالت كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قصبة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی مریم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو غسان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو حازم نے. وہ روایت کرتے ہیں سہل ابن سعد ساعدی سے کہ سہل ابن سعد ساعدی نے فرمایا کانت فینا امرأۃ، ہم میں ایک خاتون تھی، تجعل علی اربعاء فی مزرعۃ اللہ، کہ جو اپنے کھیت کے نالیوں میں سلقن چقندر بوتی تھی. فکانت اذا کان یوم الجمعہ جب جمعے کا دن آتا تو تنزع اصول السلقی چقندر کی جڑیں اکھیڑتی، فتجعله فی قدر اس کو ایک ہانڈی میں پکاتی، ثم تجعل علیہ قبضۃ من شعیر پھر ایک مٹھی جو پیس کر اس پر ڈالتی، تو فتکون اصول السلق عرقہ تو چقندر اس کی بوٹیاں ہو جاتی. وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ہم لوگ جمعہ پڑھ کر لوٹتے ان کے پاس جاتے، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا ہم انہیں سلام کرتے تو ہمیں ہمارے قریب وہ کھانا لاتی، ہم اسے کھاتے. فرماتے ہیں سہل ابن سعد ساعدی اس کھانے کی وجہ سے ہمیں جمعے کا انتظار رہتا تھا. یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر ذکر کی اور یہ بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد میں
اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا، اور یہ ان کا جانا جمعے کی نماز سے فراغت کے بعد تھا، اور یہ بتانا کہ ابتغاء من فضل اللہ سے مراد رزق ہے، اور یہ بھی کہ یہ عورت جو ان کے لیے چقندر کی جڑیں پکاتی تھیں، یہ بھی ایک رزق تھا جو اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اس حدیث کے راویوں میں سعید ابن ابی مریم ہے، یہ سعید ابن محمد ابن حکم ہے، اور ابو غسان یہ محمد ابن مطرف مدنی ہے، ابو حازم سلمہ ابن دینار ہے، اور سہل ابن سعد ساعدی کا ذکر کئی مرتبہ گزر گیا، یہ مدینہ طیبہ کے انصاری صحابی ہیں۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی قناعت اور دنیا کی لذات میں ان کی بے نیازی، یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے، اگرچہ چھوٹی سی چیز ہی سے کیوں نہ صحیح۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ طاعت یعنی اطاعت اور عبادت کی طرف سبقت کرنا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابی عن سہل بہذا، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسلمہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی حازم نے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو حازم سے، انہوں نے روایت کی حضرت سہل ابن سعد ساعدی سے یہی روایت۔ فرماتی ہے وقال، حضرت سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں ما کننا نقیل ولا نتغذى الا بعد الجمعہ، ہم قیلولہ اور کھانا جمعے کی نماز کے بعد ہی قیلولہ کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ قیلولہ بھی جمعے کی نماز کے بعد میں، اور کھانا بھی جمعے کی نماز کے بعد ہی میں ہوتا۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان قیلولہ جمعے کی نماز کے بعد میں فرماتے تھے، پہلے جمعے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگلا باب ہے باب القائلہ یوم الجمعہ، یہ باب قائلہ فاعلہ کے وزن پر ہے، بمعنی قیلولہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ قیلولہ جمعے کی نماز کے بعد، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عقبہ الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفرازی عن حمید قال سمعت انسا یقول كنا نبکر الى الجمعہ ثم نقیل، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عقبہ الشیبانی، ہم سے روایت کیا محمد ابن عقبہ شیبانی نے، یہ محمد ابن عقبہ شیبانی کوفی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسحاق فرازی نے، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد فرازی ہیں، ان کا وصال 186 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے روایت کیا حمید سے، یہ حمید ابن ابی حمید طویل بصری ہیں، چوتھے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کا ذکر تو بار بار کئی جگہ پر گزر گیا ہے۔ ہاں فرماتی ہیں حضرت حمید کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، انس بن مالک فرماتے ہیں کننا نبکر للجمعہ، ہم جمعے کے لیے جلدی جاتے، ثم نقیلو، اس کے بعد ہم قیلولہ کرتے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قیلولہ یہ مستحب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ،
وحین تضعون جب تم دوپہر میں اپنے کپڑے اتارو. اس سے مراد سورہ نور کی آیت کریمہ ہے، سن 85 نمبر کی حدیث کریمہ. اپنے کپڑے اتارو سے مراد یعنی قیلولہ کرنے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ قیلولہ کرنا یہ مستحب ہے. اگلی روایت دے کہ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنی ابو حازم عن سہل. یہ حدیث پہلے گزر گئی. حضرت سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم تکون القائلہ. فرماتے ہیں حضرت سہل ابن سعد ساعدی کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. ثم تکون القائلہ، اس کے بعد قیلولہ ہوتا. اس حدیث کی تشریح دیکھنے کے لیے 1938 نمبر کی حدیث پاک دیکھیے. مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے. ابو حازم کا نام سالم ابن دینار ہے. ثم تکون القائلہ سے مراد ثم تقع القیلولہ. یہ کانا جو ہے کانا ناقصہ نہیں ہے، یہ کانا تامہ ہے. ثم تکون القائلہ سے مراد ثم تقع القیلولہ، اس کے بعد قیلولہ ہوتا. اس سے ان حضرات کے قول کی تائید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اس لیے کہ جمعے کا دن بھیڑ بھاڑ کا دن ہے، تاکہ سب لوگ جمعے کی نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد اپنے کام اور کاج میں مصروف ہو جائیں. بس یہ کتاب الجمعہ یہاں تک مکمل ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب صلاة الخوف. وقال اللہ عز وجل وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ نقل کر کے یہ بتایا کہ نماز خوف کی ہیئت بقیہ نمازوں کی ہیئت سے الگ اور جدا ہے، اور یہ ہیئت مخصوصہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نساء کی آیت کریمہ نقل فرمائی ہے جس میں نماز خوف کا ذکر ہے. فرماتا ہے اللہ رب العزت وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. ضربہ کا صلہ جب فی آتا ہے تو اس کا معنی سفر کرنا آتا ہے. ضربہ یہ ان افعال میں سے ہے کہ جن کے معانی صلے کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں. فرماتا ہے قرآن وَإِذَا غَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم زمین میں سفر کرو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ تو تم پر گناہ نہیں کہ تم بعض نمازیں قصر سے پڑھو. ان تقصروا من الصلاة میں من تبعیض کے لیے ہے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. اور اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں.
پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائے، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اور کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں۔ اور وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اس میں حرج نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخاری شریف کے بعض نسخوں میں پوری آیت کریمہ ہے، اور بعض نسخوں میں صرف یہیں تک ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اس کے بعد کہا إِلَىٰ قَوْلِهِ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اب قرآن نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کہ تم پر حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ قصر میں اختیار دیا گیا ہے اور اتمام افضل ہے، اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے، اور امام اعظم کے نزدیک سفر میں قصر عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے۔ فرمایا قرآن نے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر دشمنوں کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو نماز میں قصر کی جائے۔ تو اگر دشمنوں کی طرف سے اندیشہ ضرر ہو تو قصر یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اگر اندیشہ نہ ہو تو کتاب اللہ سے نہیں ہے، سنت سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اندیشہ نہ ہو تو قصر جائز نہیں ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا ہے۔ اس سے تو ثابت یہ ہوا صرف کہ اگر اندیشہ ضرر کا ہو تو قصر کرنا ہے، اندیشہ ضرر کا نہ ہو تو قصر کرنا نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں قصر سنت رسول سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ تو فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، اگر اندیشہ ہو تو اب تو امن کا ماحول ہے، تو اب قصر ہم لوگ کیسے کریں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جو تم کو تعجب ہوا، تو میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جیسے کہ تم نے مجھ سے سوال کیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا صدقۃ تصدق اللہ تعالی بها علیکم فاقبلوا صدقہ، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس لیے ابھی اختیار نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں قصر یہ عظیمت ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فأقرت صلاۃ السفر وزیدہ فی صلاۃ الحضر، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر 4 رکعات وفی السفر رکعتین، اور یہ روایت مسلم شریف میں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے صلاۃ السفر رکعتین وصلاۃ الضحیٰ رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتان وصلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام غیر قصر علی لسان نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسائی شریف اور ابن ماجہ میں ہے۔ اب اگر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو اس سے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اس کے بعد قرآن نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں تشریف فرما ہو۔ تو اس سے حضرت ابو یوسف نے فرمایا
کہ نماز خوف سرکار کے بعد مشروع نہیں ہے، اور یہ قول امام حسن ابن زیاد اور مزنی ابراہیم ابن علیہ کا ہے۔ اور حضرت مزنی نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے ہی میں نماز خوف منسوخ ہو گئی تھی، اس لیے کہ سرکار نے غزوہ خندق کے موقع پر نماز کو مؤخر کیا تھا، اور حضرت ابو یوسف نے فرمایا کہ سرکار کے زمانے ہی میں تھی، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ۔ اور اکثر علماء کے نزدیک، جن میں امام شافعی بھی ہیں، امام مالک، امام اعظم، امام ابراہیم نخعی، عبداللہ ابن عمر، حضرت سفیان ثوری، سب کے نزدیک یہ ہے کہ نماز خوف سرکار کے بعد بھی مشروع ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ کہا کہ سرکار کے زمانے میں تھی، بعد میں نہیں ہے، چونکہ قرآن میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں تشریف فرما ہو، تو اس کا رد ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے سرکار کے وصال کے بعد بھی نماز خوف پڑھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نماز خوف کی مشروعیت کا سبب خوف ہے، اور یہ خوف متحقق ہے سرکار کے بعد بھی، تو جب سبب مشروعیت صلاۃ خوف کا باقی ہے تو لا محالہ یہ بھی نماز خوف مشروع رہے گی۔ لیکن ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ خوف کا کوئی اثر نماز کی رکعات کی تعداد کی کمی میں نہیں ہوگا، کہ اگر نماز خوف پڑھنا ہے تو جتنی رکعت بلا خوف کے ہے وہی اتنی رکعت حالت خوف میں بھی پڑھنا ہے، یعنی خوف کی وجہ سے نماز کا جو طریقہ ادائیگی ہے اس کی حیت بدلے گی، کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد ایک جماعت چلی جائے گی، دوسری جماعت آئے گی، تو اس طریقہ ادا میں فرق ہوگا، نماز کی رکعتوں میں نہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حسن بصری، طاووس، انہوں نے کہا کہ نماز خوف ایک رکعت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتا، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک، جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز خوف میں نماز کی رکعتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف طریقہ ادائیگی جو ہے وہ بدلتا ہے۔ چنانچہ علامہ قاضی عیاض نے فرمایا لا تاثیر للخوف فی عدد الرکعات، کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد میں خوف کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ائمہ ثلاثہ، امام اعظم اور امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے علاوہ امام شافعی، امام مالک، امام سفیان ثوری، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور تمام اہل علم کا مذہب یہی ہے کہ نماز خوف ایک رکعت مشروع نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بطیرہ، سرکار نے ایک رکعت نماز سے منع فرمایا، ایک رکعت نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے خوف کی حالت میں بھی صرف ایک رکعت نماز نہیں ہوگی، بلکہ جو تعداد رکعتوں کی پہلے سے ہے وہی رہے گی۔ اب اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک